الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضر مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ بقرہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی۔ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نمرود نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے ذرا مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر کے حق شجدر حیرت زدہ رہ گیا، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا۔ یہ مکالمہ نمرود کے ساتھ ابراہیم کا تب ہوا تھا جب آپ نے وہ بت توڑ دیے تھے سارے اور بڑے کو چھوڑ دیا تھا۔ تو جب پوچھا گیا کس نے کیا، تو کہنے لگا بڑے سے پوچھ لو، تمہارا سب سے بڑا خدا تو یہی ہے۔ تو وہ سمجھ گیا کہ یہ تو چالو ہمارے سر پہ پڑ گئی ہے، یہ تو بول ہی نہیں سکتے، تو جو بول نہیں سکتے مدد کیا کریں گے۔ تو معاملہ جب بڑھ رہا تو وہ نمرود کے پاس گیا، تو اس نے یہ مکالمہ کیا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو اس نے کہا جس نے زندگی موت اس کے اختیار میں ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو میرے اختیار میں بھی ہے۔ اسے دو قیدیوں کو بلوایا نمرود نے، جن کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو مار دیا جائے گا۔ تو اس نے کہا ایک کو مار دو، ایک کو چھوڑ دو۔ بڑی پکی دلیل دی نا اس نے کہ جناب دیکھیں گے، میں نے ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسی دلیلیں عموماً وہ لوگ دیتے ہیں جن کے پاس کوئی حق کی دلیل نہیں ہوتی۔ ایک مثال دوں میں آپ کو، ایک گروہ جو ہے وہ اپنے جن کو وہ مانتا ہے ان کے بارے میں جو شرکیہ عقائد گھڑ رکھے ہیں وہ اتنے اعلیٰ قسم کے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم قیامت میں بالکل اعلان کر دیں گے ان سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ جناب ہمارے جو جن کو مانتے ہیں بڑے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ نام مقصد نہیں ہے، کہ جی وہ ہر قسم کی مصیبت دور کر دیتے ہیں، ہر قسم کی پریشانی دور کر دیتے ہیں، ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو شرک ہے کہ جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ اگر بندہ کرے گا تو شرک اسی کو تو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے دلیل کیا دی، تم اللہ کو مانتے ہو؟ وہ بات ہو رہی تھی کسی کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، ہاتھ، تو انہوں نے شخص کا نام لے کے کہا کہ جناب یہ ہاتھ جوڑ دیں گے اس کا، اور وہ انتقال فرما چکے تھے، وہ زندہ نہیں تھے، کہ وہ ہاتھ جوڑ دیں گے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے کہ آپ ایک مرے ہوئے انسان سے بھلے کتنا اعلیٰ کیوں نہ ہو آپ کہیں کہ وہ ہاتھ جوڑ سکتا ہے، تو ہم تو نہیں مانتے ان کو۔ تو اسے دلیل کیا دی؟ اچھا تم اللہ سے کو ہاتھ جوڑ کے دکھا دے۔ اب یہ ہو سکتا ہے؟ عام طور پر کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے، میں دعاؤں کو ہاتھ صحیح ہو جائے، ہاتھ صحیح ہو جائے گا میرا؟ نہیں ہوگا نا، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ اب وہ دلیل کیا دے رہا ہے کہ اللہ بھی صحیح نہیں کر رہا تو شاید میرے بزرگ بھی نہ کریں، اور جب وہ کر سکتا ہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح کی دلیلیں جو بھونڈی قسم کی، یہ لوگوں کو تو امپریس کر سکتی ہے جو جاہل ہوں یا حق سننا نہ چاہتے ہوں۔ تو اس نے بھی دلیل دی کہ دیکھو ایک کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا۔ اب وہ بھول گئے سامنے بیٹھے کون ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے نبی۔ تو انہوں نے دوسری دلیل دے دی، اچھا تو رب ہے نا کائنات کا، تو رب ہے، تو میرا رب تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تیرے اختیار ہے مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فبہت الذی کفر، اب وہ کفر کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں تھی کہ وہ تو کر ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیں جب بھی ہم نے گفتگو کرنی ہے
جذبات میں آ کے نہ کریں. آج کل یہ گفتگو ہمارے یہاں یوٹیوب کے اوپر اور محفلوں میں بہت چلتی ہے مختلف قسم کی. دین پر بات نہیں ہوتی ہے. وہ جو دین کے بعد ان کے جو فالوورز ہیں جن کو ہم نے اپنے طور پہ ولی اللہ، امام، مرشد، رہبر، رہنما بنا لیا ہے، اب ان کے حق میں ہم وہ دلائل دیتے ہیں جو اللہ کے لیے دینے چاہیے. جو کام اللہ کر سکتا ہے اپنے بندوں کو کیوں دے دیے؟ اس کی وجہ کل ایک مجھے میسج آیا، کہیں 2 میسج آئے میرے، تصویریں آئیں 2. ایک درخت پہ بہت ساری چابیاں لٹکی ہوئی ہیں، پورا اس کا جو بہت بڑا درخت ہے اس کے تمام تنے پہ چابیاں لٹکی ہوئی ہیں. تو کسی نے پوچھا یہ ہوا کیا؟ کہتا جی یہاں کا چابی لگا کے اگر آپ ان کے مزار پہ جائیں تو دعا قبول ہوتی ہے. وہ مشہور قصہ یہ ہے کہ کوئی صاحب وہاں سے گزر رہے تھے، انہیں چابی زمین پہ پڑی ہوئی ملی، تو انہوں نے کہا بھائی کسی کی میں درخت پہ ٹانگ دیتا ہوں، درخت پہ تو جس کو ہوگی نظر آ جائے گی بھی چابی میری گر گئی ہے. اور آگے ان صاحب کا مزار تھا جو نیک اللہ کے ولی ہوں گے، ان کا مزار تھا. تو وہ چابی ٹانگ کے مزار کے اندر چلے گئے دعا مانگنے کے لیے. اب ان کا فعل جو تھا وہ یہ تھا کہ یہ چابی مجھے پڑی ملی ہے، زمین میں شاید ملے نا، میں درخت پہ ٹانگ دیتا ہوں. انہوں نے درخت پہ ٹانگی اور مزار چلے گئے. پیچھے کچھ لوگ آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ صاحب نے چابی ٹانگی اور مزار گئے. کہا یہ تو طریقہ ہے عبادت کا، شاید یہ کوئی طریقہ ہے مانگنے کا. وہ چابیاں لے کر آگے ٹانگ کے اندر جا رہے ہیں. اب عقیدہ بیٹھ گیا کہ جناب یہ چابیاں ٹانگو تو دعائیں پوری ہو جاتی ہیں. ایک اور تصویر دیکھی، یہ ہمارے ملک کی تصویر ہے. ایک درخت کے ارد گرد اور ایک 4 دیوار شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں. شلواریں مشہور ہے کہ شلوار ٹانگ کے دعائیں مانگی جائیں تو قبول ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں بتایا کہ اتار کے یا لا کے، یہ مغزوف ہے، چھپی ہوئی بات کہ وہاں شلوار اتار کے ٹانگنی ہے یا گھر سے شلوار لا کے ٹانگنی ہے، لیکن شلواریں ٹنگی ہوئی ہیں. یہ جہالت کی باتیں کون کرتا ہے؟ ان دلیلوں سے متاثر کون ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کے جواب میں لکھا تھا اس پوسٹ کے اوپر کہ یہ کرنا ان کا اب حق ہے، یہ بہکنا بھی ان کا حق ہے. کبھی قرآن کھول کے نہیں پڑھا سمجھنے کے لیے، پڑھا تو عربی میں، اور جس کو محبت ہے اس کو ثواب ملے گا. کہ عربی بھی نہیں آتی وہ انگلیاں پھیر رہا ہے لفظوں کے اوپر، یقیناً ثواب ملے گا اگر نیت نیک ہے. کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن نیت ہے کہ اللہ کا کلام ہے، وہ ہاتھ پھیرے گا، اللہ کے کلام پہ ہاتھ پھیرے گا، اجر ملے گا، کوئی شک نہیں ہے. یہ قرآن نہ اجر کے لیے اترا ہے نہ پڑھنے کے لیے اترا ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے اترا ہے. اور عمل تب کریں گے جب مجھے سمجھ میں تو آئے گا لکھا کیا ہے. وہ ہم کرتے نہیں ہیں. تو جب میں نے قرآن ہی نہیں پڑھا تو مجھے کیا پتا دین کے کب کیا تقاضے ہیں. دیکھیں دین میں ہر جگہ تقاضے ہوتے ہیں، اور اس وقت کیا تقاضا اہم ہے وہ دیکھنا چاہیے. آپ کو حضور کی کئی احادیث مل جائیں گی کہ سب سے بڑا کام کون سا ہے؟ آپ نے کہا ماں باپ کی خدمت کرنا. کبھی کبھار سب سے بڑا اجر کون سا ہے؟ جہاد کرنا. کبھی جیسے حالات دیکھے اور جس نے پوچھا اس کو وہی جواب دیا. یہ ہمارے رسول کی حکمت تھی، اور ہمیں سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے حالات دیکھ کر فیصلہ کرو، جذبات میں فیصلے نہ کرو، اور سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہ ہانکو. اور دوسرا میں نے کہا کہ جو لوگ حرکتیں کرتے ہیں کہ چابیاں اور وہ دھاگے اور وہ شلواریں اور جو بھی، جنہوں نے کبھی حضور کی سیرت نہیں پڑھی، کہ آپ کو پوری سیرت میں چیزیں نظر ہی نہیں آئیں گی. اگر سیرت پڑھ لی ہوتی یا پڑھا دی گئی ہوتی تو یہ جاہلانہ فعل نہ ہوتے، اور کوئی ہم کو اس طرح کے دعوے کر کے جی میں نے زندہ چھوڑ دیا، میں نے مار دیا، اور آپ حیران ہو گئے صاحب واہ بھائی واہ. تو علم ضروری ہے، اور وہ دینی علم. دنیاوی علم ہوگا ضروری، وہ دنیا کے لیے. دنیا میرے مرنے پر ختم ہو جائے گی، مجھے کچھ نہیں ملے گا اس کے بعد، بلکہ جو میں چھوڑ کے جاؤں گا وہ بھی میرا نہیں رہے گا، وہ بھی بڑھ جائے گا، نام چھن جائے گا. آپ نے کبھی سنا کہ جی گھر میں کوئی موت ہو گئی ہو تو جناب سلیم صاحب یہاں رہتے ہیں، سلیم صاحب کو اٹھا لو، سلیم صاحب کو نہیں، میت اٹھا لو، مردہ اٹھا لو. مرتے ہی نام چھن جاتا ہے. آپ کا نام نہیں کہا میت مردہ، یہ کہا جائے گا. مردے کو اتار دو زمین میں، نہیں کہیں گے سلیم صاحب کو زمین میں اتار دو، یہ سلیم صاحب کو نہلا دو، نہیں مردے کو نہلا دو، مردے کی نماز جنازہ، مردے کا کفن. تو جب نام تک آپ سے چھن جائے گا تو مال کس کام کا آپ کے. تو اتنا علم تو ہو کہ جس منزل پر میں روانہ ہو رہا ہوں وہاں کیا کام آئے گا میرے، وہاں تو میرے اعمال کام آئیں گے، عقیدے نہیں، اعمال. کیونکہ اگر عقیدہ صحیح ہوگا تو اعمال صحیح ہوں گے نا.
عقیدہ خراب ہوگا تو اعمال بھی خراب ہو جائیں گے. آج ہمارے کیوں کرسچن بھائی کے عقیدے اور اعمال خراب ہو گئے ہیں؟ ان کا عقیدہ بدل گیا ہے کہ بس عیسیٰ علیہ السلام کو مان لو کہ اللہ کے بیٹے ہیں، آپ بخشے گئے. اب میں جب بخشا گیا تو نماز کاہے کو پڑھوں؟ وہ تو ان کے لیے جو بخشے نہ گئے ہوں. تو دیکھیں دلیل کیا دی ہے کہ تم اگر اللہ کے نظام میں دخل اندازی رکھتے ہو تو ذرا سورج کو مغرب سے نکال کے دکھا دو. وہ جھجلا گیا. وہ جب لوگ جھجلاتے ہیں تو پھر دلیل کے جواب میں خاموش نہیں رہتے ہیں، خاص طور پہ وہ جن کے پاس پاور ہوتی ہے. جن کے پاس پاور ہے وہ تو خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب آج کل ہمارے دو قسم کی پاور ہے نا، ایک تو ہتھیاروں کی پاور جس کے پاس ہو، اقتدار ہتھیار، یا یوٹیوب کی پاور ہو. پھر دیکھیں کیسے کیسے جملے ہیں ماشاءاللہ آپ کو یوٹیوب پہ سننے کو ملیں گے، کیسے کیسے وی لاگ بنیں گے یوٹیوبر کے اگر کسی نے اصلی اسلام کی بات کر دی. تو زمانے میں یوٹیوب نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، لیکن پاور تو تھی نمرود کے پاس. انہوں نے کہا جلا دو اس کو، ختم کر دو اس کو. تو الاؤ دہکایا گیا نمرود کی طرف سے کہ مطلب یہ شخص جو دعوے کر رہا ہے نا، نئے اسلام کے نئے دین کے دعوے کر رہا ہے، اس کو ختم کر دو، اس کی سانس آواز دبا دو. تو آگ تیار کی گئی. اللہ کوٹ کر رہا ہے اس بات کو سورۃ الانبیاء کے اندر. انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ جملہ پڑھ کے مجھے بہت سارے واقعات یاد آئے کہ جب انسان جاہل ہو جائے نا، عقیدت میں اندھا ہو جائے اللہ کے علاوہ انسانوں کی عقیدت کے اندر، تو جس طرح صاحب نے چابی لگائی تھی اس نیت سے کسی کو مل جائے، دیکھنے والے نے دیکھا کہ چابی لگا کے مزار میں گئے تھے تو اس میں کوئی ہے. ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک صاحب حافظ قرآن وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے گھر میں، تو بیگم دودھ رکھ کے گئی چولہے کے اوپر. یہ بڑا مشہور واقعہ ہوا تھا پاکستان کے اندر. وہ دودھ چولہے پہ رکھ کے گئیں اور شوہر سے کہا میں پڑوس میں جا رہی ہوں، دودھ کو دیکھتے رہے گا کہ ابل نہ جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتا رہوں گا. وہ قرآن پڑھ رہے تھے تو جب وہ قرآن پڑھتے وقت تھوڑا دھیان بڑھ گیا، قرآن کی طرف لگ گئے. وہ تو آنکھ اٹھی تو دودھ ابلنے لگا اور گرنے لگا. تو یہ جلدی میں گھبرا کے اٹھ کے بھاگے کہ چولہا بند کر دیں. اور جب آپ گھبرا کے جلدی میں اٹھتے ہیں تو کوئی نہیں غلطی، تو ان کے ہاتھ سے قرآن چھوٹ گیا جو پکڑے ہوئے تھے اور وہ چولہے پہ گرا جا کے پتیلے کے ساتھ. این اسی لمحے پڑوسن داخل ہوئی کسی کام سے. انہوں نے کیا دیکھا کہ ہاتھ سے قرآن چولہے پہ جا رہا ہے. بھاگی فوراً اعلان کر دیا کہ صاحب فلاں مولوی نے قرآن جلا دیا. یہ بات فوراً پہنچی مسجد کے امام تک. انہوں نے کہا وہ جنت کمانے کا ذریعہ، فوراً فتویٰ دیا قرآن اسپیکر پہ، جو اس کو مارے گا جنت پہ جائے گا. او صاحب جنت کتنی سستی مل رہی ہے، نہ نماز پڑھوں نہ روزہ رکھوں، بس فلاں کو مارنا ہے جنت مل جائے گی. بھاگے سارے لوگ جنت کے لیے، بھاگے، پکڑ کے کھینچ کے نکال کے مارنا شروع کر دیا. وہ کہہ رہے بھائی میرا قصور کیا ہے کہ تم نے قرآن جلایا؟ اب کوئی سننے کو تیار نہیں. جہالت کی انتہا دے گئے. پولیس کو پتا چلا، وہ جیل لے گئی ان کو. تو یہ جنت کے بتوالے، عاشقان رسول، توحید کے پروانے، نہیں صاحب اس کو تو مارنا ہے ہم نے، کیونکہ مجھے جنت چاہیے. کیوں؟ کچھ کیا تو ہے ہی نہیں میں نے، تو جنت تو ملنی نہیں ہے. چلو جنت فری میں مل رہی ہے. جیل سے اس کو توڑ کے نکالا ہے اور مین روڈ پہ جا کے اس کو آگ لگا کے پتھر مار کے مارا ہے اور قتل کر دیا اس کو. اب سب ٹھنڈے ہو گئے، سب جنتی ہو گئے، اب گھروں کو گئے. اب جب فیصلے کرنے شروع ہوئے تو ان کی بیوی نے کہا بھائی میرا شوہر تو خود حافظ قرآن، وہ قرآن کیوں جلائے گا؟ ان خاتون سے پوچھا آپ نے خود دیکھا تھا پھینکتے ہوئے؟ کہ لیکن یہ قرآن میں نے گرتے ہوئے دیکھا تھا. اب سب شرمندہ، مولوی بھی شرمندہ، فتوے واپس لے رہے ہیں. اب تو کچھ نہیں ہونا. اب تو وہی ہوگا جو قیامت میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ تم نے بے گناہ شخص کو صرف یہ دیکھا کہ قرآن گر رہا ہے، کوئی دلیل نہیں مانگی، کوئی سنا نہیں، کوئی مقدمہ نہیں چلا، بس تم نے مار دیا. یہ آج کل عام ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں؟ کبھی ہم نے سیرت پڑھی نہیں، کبھی قرآن پڑھا نہیں کہ دین کیا سکھانا چاہ رہا ہے. ہم جس شخص کی بات کریں ابراہیم علیہ السلام، یہ کیوں واقعات بیان کر رہا ہوں؟ انہی کی جو انہوں نے کچھ کام کیے تھے جو اللہ کو اتنے پسند آئے تھے کہ جس کی بنیاد پہ حج کے ارکان رکھ دیے. ہم اس شخص کا اتباع کرنے جا رہے ہیں تو یہ باتیں بھی تو ذہن میں ہو نا میرے، کہ حکمت کیا ہوتی ہے، دلیل کسے کہتے ہیں، وقت کا تقاضا کیا ہے، اہمیت کس بات کی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کی حمایت، اپنے خداؤں کی حمایت کرو. اس نے ہمارے خداؤں کو برا کہا، مارو اس کو بغیر دلیل کے. نہ اس کے کردار کو دیکھا، نہ اس کی سیرت کو دیکھا.
نہ اس کے برتاؤ کو دیکھا، کتنا شریف النفس، مہمانوں کی خدمت کرنے والا، خیال رکھنے والا، نہیں مار دو اس کو۔ تو امتحانات تو آئیں گے۔ آگ تیار کی گئی، بہت بڑا لاؤ تیار کیا گیا کہ جلا دے اس کو، پھینک دیا اس کے اندر۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے آگ کو؟ ظاہر ہے جو آگ کا خالق ہے، آگ تو اس کی مرضی سے کام کرے گی نا۔ آگ کا کام جلانا ہے، تلوار کا کام کاٹنا ہے، یہ کام وہ کریں گے، لیکن کس کے حکم سے؟ جس نے ان کو بنایا ہے۔ تو اللہ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جائے ابراہیم پر۔ بجھ گئی آگ، آپ بچا لیے گئے۔ یقین محکم ہو اللہ کے اوپر، عمل صالح ہوں تو اللہ کی مدد تو آتی ہے، دیر سویر صحیح آئے گی ضرور۔ اللہ حق کو کبھی شرمندہ نہیں کرے گا، کیونکہ حق شرمندہ ہو گیا تو اللہ کا دین شرمندہ ہو جائے گا نا، یہ تو نہیں ہوگا۔ اور یہ نبی کی پوری سیرت گواہ اس بات کی۔ 13 سال تکلیفیں اٹھائی نا مکہ کے اندر، اس کے بعد 10 سال بعد کیا ہوا ہے؟ پورے عرب پہ قبضہ کس کا ہوا؟ اسی ذات کا جس کو نکال دیا تھا مکے والوں نے، اسی نے مکے با کے فتح کیا ہے۔ ہسٹری میں جا کے پڑھے، مکہ کبھی فتح نہیں ہوا تھا جب سے بنا ہے، وہ کسی کے قبضے میں نہیں رہا، کسی دین نے قبضہ نہیں کیا، قبضہ ملا تو اس کا ملا جس کا گھر تھا۔ تو آگ ٹھنڈی بن گئی۔ اب حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جگہ رہنے کے قابل نہیں ہے۔ جب دین پہ چلنا مشکل ہو جائے تو دین ہمیں ہجرت کا حکم دیتا ہے کہ اگر کسی جگہ تمہارا دین پر چلنا مشکل ہو جائے تو پھر ہجرت کرو وہاں سے، وہ اپنا ٹائم ضائع نہ کرو، لیکن کوشش پوری کرو، پہلے اپنے حد الامکان حد تک کوشش کرو۔ جب محسوس ہو کہ نہیں اب یہ نہیں ہو سکتا، اس جگہ کو چھوڑ دو۔ تمہارا کام دین کی سربلندی ہے، اس کو قائم کرنا ہے، اس کو بلند کرنا ہے، اپنی ذات پر، اپنے خاندان والوں پر، اس کے بعد علاقے پر، شہر پر، جہاں تک توفیق ہو، اور یہ عمر بھر کرنا ہے۔ کوشش نہیں ہوتی ہے جگہ بدل دو۔ تو اللہ نے ہجرت کی، پھر حضرت سارہ کو لے کے وہاں سے عراق سے نکلے، پھر کچھ عرصہ مصر میں رہے، پھر فلسطین میں رہے، پھر وہاں سے فلسطین کو آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا مرکز بنا لیا دعوت و تبلیغ کا، عراق چھوڑ کر۔ ویسے آپ عراق کے تھے، کچھ عرصے کے لیے مصر بھی گئے۔ تو اس وقت کا جو فرعون تھا وہاں، اس نے آپ کو ایک لونڈی عطا کی، ایک خاتون عطا کی حضرت سارہ کی خدمت کے لیے، حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ مشہور یہی ہے کہ وہ ان کی خدمت کے لیے تھی، آپ ان کو لے کر آئے۔ روایتوں میں لکھا ہے کہ سارہ نے حضرت حاجرہ سے آپ کا نکاح کر دیا، حضرت ابراہیم کا۔ حضرت سارہ کی اس وقت تک اولاد نہیں تھی، اور آپ بھی کافی بوڑھی ہو چکی تھی، اور آپ بانجھ تھی، بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں تھی، قرآن میں ذکر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام جب لے کے واپس آئے ہیں فلسطین، تو اللہ نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، بڑھاپے کی اولاد، تقریباً 100 سال عمر، روایتوں میں آتا ہے، آپ کو بیٹا عطا ہوا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا کہ اس کو لے کے اور اس کی ماں کو لے کے فلسطین سے جاؤ اور اس کو مکہ کے مقام پر جا کے چھوڑ کر آ جاؤ۔ آپ لے کے نکلے، بڑا مشہور واقعہ، دوہرا اس لیے رہا ہوں کہ یہ واقعات بچوں کو بھی ازبر ہو جائیں، تاکہ کہیں بیٹھے تو سیکونس میں سنائیں، ٹوٹے بٹوں میں نہیں۔ کہ حاجرہ کو اور ان کے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم کو جو بالکل گود میں تھے، ان کو لے کے نکلے ہیں۔ مکہ زمانے میں کچھ نہیں تھا، چند ٹیلے تھے پہاڑیوں کے، کوئی ایک درخت ہوگا، جنگل کا کوئی درخت ہوگا، وہاں جا کے چھوڑ دیا درخت کے نیچے کہ آپ یہاں رہیں، اور کچھ وقت کا کھانا اور پانی دے دیا، اور کچھ کہا نہیں، اور آپ پلٹ پڑے۔ تو حضرت حاجرہ نے صرف اتنا پوچھا کہ آپ مجھے کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ چلتے رہے۔ وہ دوبارہ آگے آئیں، انہیں کیا اللہ کے حکم پر چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ کہ لگا جائیے، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ پھر ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تربیت دیکھیں ایسی ہونی چاہیے اولاد کی اور بچوں کی، کہ جب اللہ کا نام لے کے کہہ دیا جائے، اور صحیح کام، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کام اللہ نے کہا بھی ہے کہ نہیں کہا۔ اگر اللہ اس کے رسول کی طرف سے کوئی حکم مجھے آتا ہے اور میں گھر میں کروں، تو میرے گھر والوں کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ نے کہا ہے تو بے فکر نہیں۔ گھر میں پردہ نہیں ہے، بیوی بچوں کو سب کو یہ سکھائے، بیٹا یہ پردہ اللہ نے کہا ہے کرنے کو، اب سمجھ میں آئے نہ آئے کرنا ہے، فلاں کام نہیں کرنا ہے کیونکہ اللہ نے منع کرا ہے۔ تربیت ایسی کرے کہ بچے کہیں آمنا و صدقنا، ہم ایمان اللہ نے تصدیق کی، بحث نہ کریں کیوں اور یہ اور وہ، معاشرہ فلاں ڈھمکا، نہیں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ تربیت ایسی کرے جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، کہ جب چھوڑ کے جا رہا ہے، کہاں کچھ بھی نہیں ہے وہاں، چند دن کا کھانا، چند دن کا پانی،
کیا جواب دیا؟ اگر اللہ نے کہا ہے تو جائیے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن اللہ اپنے بندوں کے امتحان لیتا ہے۔ اس کی جنت سستی نہیں ہے کہ 2-3 کو مارا جا کر جنت میں پہنچ گئی۔ اللہ کی جنت اتنی سستی نہیں ہے، یہ مولوی کی جنت ہے، اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ کی جنت کے لیے تو پاپڑ بیلنے پڑیں گے، تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ کیوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 90 سے زیادہ دفعہ ذکر ہے نام کے ساتھ، اور جن پہ قرآن اترا ہے 4 دفعہ نام آیا قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اللہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہے، اللہ فیکٹ بتا رہا ہے، تاریخی فیکٹ۔ انہیں قصہ نہ کہیں کہ دیکھو تاریخ میں یہ فیکٹ ہوئے تھے، ہم نے یہ کروایا، اس نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم تم سے کروائیں گے، تم کرو گے، ہم تمہیں یہی دیں گے۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو مجھے قرآن اس لیے پڑھنا ہے کہ مجھے معلوم تو ہو میرے آنے کا مقصد کیا ہے، مجھے کرنا کیا ہے، میرا انعام کیا ہے۔ ہم اس کے علاوہ سب پڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں پڑھتے تو قرآن سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ آپ چھوڑ کے چلے گئے، جو تھوڑے عرصے کا کھانا پانی تھا وہ چلتا رہا، کھانا پہلے ختم ہو گیا ہوگا، پانی تھوڑا دیر تک چلا ہوگا، اب پانی بھی ختم ہو گیا، اب ماں بے قرار کہ چھوٹا بچہ ساتھ ہے، پانی نہیں ہے، قافلہ کوئی نہیں گزر رہا ہے، پرندے نظر نہیں آ رہے، کہ پرندہ نظر آئے گا تو معلوم ہو جائے گا کہ پانی یا کھانا موجود ہے۔ اب بے قرار ماں دوڑنا شروع ہوئی، اسے دور تک دیکھنا ہے تو پہاڑیوں پہ چڑھ رہی ہے تاکہ دور تک دیکھ سکے، لیکن حرف شکایت منہ پہ نہیں، کوئی شکایت نہیں، اللہ کہاں پھنسا دیا مجھے، کہاں لا کے پھینک دیا میرے شوہر نے مجھے، کچھ نہیں، لیکن ماں کو فکر تھی کہ بچہ پیاسا ہے۔ کبھی صفا پہ دوڑ رہی ہیں، ادھر جا کے دیکھا، پھر مروہ پہ دوڑ رہی ہیں، اور دوڑ بھی رہی ہیں کہ جب وہ چل کے جاتی تھی تو آہستہ چلتی تھی، اترتے ہوئے جلدی کرتی تھی کہ بچے کو دیکھ لوں خیریت سے ہے یا نہیں ہے۔ تو چل بھی رہی ہیں، دوڑ بھی رہی ہیں، اور رب کائنات دیکھ رہا ہے کہ میری بندی میرے حکم میں کام کر رہی ہے، شکایت نہیں کر رہی، کوئی لب پہ شکایت نہیں ہے، لیکن بے قرارے کے ماں ہے نا، اور دل میں محبت میں نہیں ڈالی ہے۔ جب ایک ماں اتنی محبت دکھا رہی ہے تو اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، وہ اپنی بندی کو کیسے تڑپتا ہوا دیکھ سکتا ہے؟ تو چکر لگانے دیے کہ دیکھے نا، شاید دوسرے تیسرے چوتھے چکر میں کچھ بول پڑے منہ سے، کچھ نہیں کہا، بس دوڑ رہی ہے، میرے بچے کے لیے پانی، میرے بچے کے لیے پانی۔ 7 چکر میں دیکھا کہ بچے کے پاؤں کے پاس سے پانی ابل گیا۔ اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن وہ 7 چکر پورے کرنے پڑیں گے خلوص کے ساتھ، بغیر شکایت کے ساتھ۔ یہ زمزم ایسے نہیں نکل گیا جس کو ہم کھڑے ہو کے پی تو لیتے ہیں، کبھی یاد تو کرے کس کے پاؤں سے نکلا تھا اور کیوں نکلا تھا، کبھی زمزم پیتے ہوئے وہ خیال آیا ہے، کبھی وہ لمحہ سوچا ہے کہ اللہ نے کتنی قربانی کے بعد ماں کو پانی دیا تھا، کیا میں اس قربانی کے لیے تیار ہوں؟ جب صحیح کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں تو ذہن میں ماں کا خیال آتا ہے کہ وہ تو ریگستان میں دوڑ رہی تھی، میں تو ایئر کنڈیشن فلور کے اوپر دوڑ رہا ہوں، اور گرین لائٹ بھی لگی، یہاں بھاگنا ہے، یہاں چلنا ہے۔ ان کے پاس تو گرین لائٹ نہیں تھی، سنگ مرمر کا فرش نہیں تھا، ٹھنڈی ہوائیں نہیں تھی، اور لب پہ شکایت نہیں تھی۔ ہم نے تو وہ شکایتیں بھی سنی حاجیوں کے لیے کہ جناب وہ فلاں کمپنی کے ساتھ گئے تھے، دال چاول کھلا رہے، ارے حج کرنے گئے تھے کہ ریسٹورینٹ گئے تھے کہ بوٹیاں چاہیے تمہیں؟ یہ ہم نے خود سنی ہیں باتیں۔ وہ ماں تو کہاں یاد رہے گی، بوٹیاں یاد آ رہی ہیں، صاحب اتنے پیسے لیے، وہ ناشتہ ہی نہیں ملا، وہ فلاں نہیں ملا، یہ فلاں نہیں ملا۔ تو حج کرنے کیوں گئے تھے؟ بیٹھے رہتے مسجد کے اندر 7 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھاتے جا کے، اور خانہ کعبہ کو ٹی وی پہ دیکھ لیتے ہیں، ورچوئل حج کر لیتے بیٹھ کے۔ اب تو ورچوئل حج آ گئے نا، ٹی وی کے گھوم لیں، ہو جائیں گے، جا کے چوم لیں حجر اسود کو۔ وہ ماں کو دیکھا تو ہمیں ماں یاد آئی کبھی صحیح کرتے ہوئے؟ اب جو جائے تو یاد کیجیے گا ماں کو 7 چکروں کے اندر۔ یہ ہے اس کی ادا جس کو اللہ نے اتنا پسند کیا، تو وہ وہاں پانی آ گیا، آپ نے اس کو روکنے کے لیے، کیونکہ چشمہ تو بہنے لگا، اس کو روکنے کے لیے زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اس کا نام ہی آپ زمزم پڑ گیا، زمزم کا پانی۔ اور وہ پانی وہاں آیا، جہاں پانی آئے گا سب سے پہلے پرندے آئیں گے، تو کچھ پرندے آ کے منڈانے لگے، پانی مل رہا ہے۔ اب اس کے ارد گرد سے قبیلے، جو تجارت کے قبیلے تھے، قافلے، وہ گزرتے تھے، تو کسی نے ہوا میں پرندے اڑتے دیکھے، انہوں نے کہا یا تو کوئی یہاں ٹھہرا ہوا ہے یا یہ پانی ہے، تو چلے دیکھ کے معلوم کرتے ہیں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا وہ تو پانی موجود ہے، تو پانی مانگا، تو ظاہر ہے ان کے پاس تو کچھ تھا نہیں کرنے کو، نہ پانی ملے گا، ایک شرط ملے گا، ہمیں کھانا دے دو۔ تجارت حرام نہیں ہے اسلام کے اندر، بالکل حرام نہیں ہے، حج کے دوران تجارت کر سکتے ہیں آپ، وہ حکم آئے گا آگے۔ آپ نے کہا پانی شرط ملے گا، کھانا دے دو، تو ان کی تجارت شروع ہو گئی، پانی دیا، کھانا لے لیا۔ پھر کچھ لوگوں نے اس کو اپنی گزرگاہ بنا لے کہ یہاں پانی موجود ہے، کچھ لوگوں کو پرمیشن مانگی ٹھہرنے کی، وہ ٹھہر بھی گئے۔
اب وقت خاندان آباد ہونے لگے اس جگہ مکہ کے ارد گرد، ابھی خانہ کعبہ نہیں ہے وہاں، صرف پانی ہے. تو لوگوں نے ٹھہرنا شروع کر دیا. ایک طرح سے وہ جیسے ہمارے ان نہیں ہوتے رستے میں چھوٹے ریسٹ ہاؤس ایریاز ہوتے ہیں کہ جو قافلے جا رہے ہیں اوپر سے یمن سے شام اور شام سے یمن، ان کو ایک جگہ مل گئی جہاں پانی ملے گا، اور آپ نے پانی کو پھر تجارت کا ذریعہ بنا لیا کہ تم کھانے پینے کا گھر کا سامان تو تمہیں یہ دیں گے. پھر انہیں جو قبیلے والے پہلے آئے تھے ان سے معاہدہ یہی ہوا کہ پانی پہ قبضہ اسماعیل علیہ السلام کا رہے گا. یہ قبیلہ جو بنے گا پانی ان کی ملکیت ہوگا، ان کی مرضی سے ملے گا، باقی ہے تجارت کریں رہیں جو کرنا ہے کریں. اس طرح مکہ چھوٹا سا آباد ہوا. اس دوران حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے واپس آتے رہے فلسطین سے ملنے کے لیے. ملنے آتے تھے 2-3 سال بعد، ملتے تھے پھر چلے آتے تھے، پھر آتے تھے پھر ملتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کہتا ہے سورہ صافات کے اندر، اور جب وہ لڑکا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا، ایک 100 سال کے بوڑھے کو بڑھاپے میں اولاد ملی، جس کو بچپن سے ہی صحرا میں چھوڑ کر آ گئے، جس کو 3-4 سال بعد دیکھتے تھے. باپ کی محبت کتنی تڑپتی ہوگی یہ آپ لوگ تو اندازہ کر سکتے ہیں، کم از کم جن کی بیوی بچے پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، سری لنکا کے اندر. کیسا دل تڑپتا ہے چھٹی کے لیے کہ چھٹی ہو تو بھاگیں، بیگم کو، ماں باپ کو، بچوں کو دیکھیں، دل ٹھنڈا کریں. حضرت ابراہیم کو یاد کیجیے گا ایسے موقع پر. ہم تو پھر بھی گھر میں چھوڑ کر آئے نا، کھانے پینے کی چیزیں موجود ہیں، بینک بیلنس موجود ہے، وہ تو کچھ بھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. تو کتنی تڑپ ہوتی ہوگی اس بچے کے لیے، اس بیوی کے لیے. تو جب دوڑ دھوپ کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب بتا تیرا کیا خیال ہے. نبی کا خواب ہماری طرح پریشان نہیں ہوتے، فضول چیزیں سوچتے رہتے ہیں، فضول چیزیں کرتے رہتے ہیں. نبی کے خواب بھی وحی کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اللہ کے اشارات ہوتے ہیں، اللہ کے امتحانات ہوتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے اللہ مجھ سے کوئی امتحان لینا چاہ رہا ہے، لیکن جس کے لیے لینا چاہ رہا ہے اس کو بھی تو پوچھ لوں. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھا تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، تیرا کیا خیال ہے. تربیت بیٹے کی کیسی کی تھی، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں پائیں گے. کچھ نہیں کہا کہ ابا خواب ہے مجھے ماریں گے، بڑھاپے کی اولاد، آپ کا واحد سہارا. یہاں بیٹے کو رات کو جلدی گھر آنے کو کہتے تو ان کی ناک چڑھ جاتی ہے، تو کام منع کر دے تو اس تو بہت دور کی بات ہے، پتہ نہیں کیا کیا شروع ہو جاتا ہے اگر تربیت صحیح نہ ہو. یہاں تربیت کیا دی جا رہی ہے، کیسا صابر بیٹا دیا تھا کہ جب کہا باپ نے کہ تجھے میں خواب میں ذبح کر رہا ہوں، کہ اب باپ کو جو حکم، باپ بیٹے کو پتا ہے باپ کو حکم اللہ دے رہا ہے، وہ خود نہیں سوچ رہا ہے، امتحان ہے، اللہ مجھے آپ صابروں میں سے پائیں گے. آخر جب دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا، سورہ صافات کے اللہ کی ڈائلاگ ہے، اللہ کے جملے ہیں یہ، اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، ماتھا الٹا لٹایا. علماء کرام فرماتے تھے حکمت ہے، الٹا کیوں لٹایا، تھے تو باپ نا، ہاجرہ ماں تھی نا، بے چین تو وہ بھی تھی، دوڑی تھی نا وہ بھی. ابراہیم بھی تو باپ ہیں علیہ السلام، بوڑھے باپ، بڑھاپے کی اولاد. اگر چہرہ سامنے ہوگا تو چھری نہیں چلے گی یا ہاتھ رک جائے اور اللہ کے حکم پہ تھوڑی کمی ہو جائے تو بیٹے کو ماتھے کے بل لٹائے کہ شکل نظر نہ آئے. امتحان تو دیکھیں. اور آپ نے اپنے طور پہ چھری چلا دی تو آپ نے تو اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلائی تھی نا، اور ہم نے ندا دی، اے ابراہیم تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. چھوٹی عمر سے لے کے بڑھاپے تک کیا کیا کچھ نہیں کرا، گھر والوں کو چھوڑنا پڑا، آگ میں پھینکے گئے، ملک چھوڑنا پڑا، چھوٹے بیٹے کو لا کے چھوڑنا پڑا، کتنے سخت امتحان تھے. اس کے بعد یہ امتحان بھی تو اللہ کہتا تم نے خواب کو سچ کر دکھایا. اور ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. پھر ایگزامنر کہہ رہا ہے، ایگزامنر اللہ، یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی، ھذا بلاء المبین، یہ تو بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، تم نے اس کو پورا کر دیا. اگر ایگزامنر کہہ دے کہ امتحان مشکل ہے تو سوچے کتنا مشکل امتحان ہوگا. اور کون کہہ رہا ہے؟ رب کائنات. اور کس نے پورا کیا؟ ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ فرماتا ہے ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر بچے کو چھڑا لیا. تو آنکھ کھول کے دیکھیے تو بچہ سامنے کھڑے تھے علیہ السلام، اور میڈھا ذبح ہوا پڑا ہے. اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے باپ کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ہے ابراہیم پر. مقام تو دیکھیں،
اللہ سلام بھیج رہا ہے. بڑی کم شخصیات ہے جس کے لیے سلام بھیجا ہے. ایک تو ابراہیم علیہ السلام ہے, ایک ہماری خدیجہ ماں رضی اللہ عنہا. ایک دفعہ فرشتہ آیا تھا جبرائیل علیہ السلام کہ اللہ حضرت خدیجہ پہ سلام بھیجتے. یہ ایک الگ موضوع ہے کہ کیا فضیلت ہے ہماری ماں کی کہ جس عورت پہ اللہ سلام بھیجے. تو اللہ کہتا ہے ہم نے سلام ابراہیم پر ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. اللہ نے کہا نا کہ میں تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. آج دنیا کے 3 بڑے مذاہب جو ایک اللہ پر قائل ہیں, عیسائی, یہودی اور مسلمان, تینوں ایک جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں. تینوں کا ان پہ اتفاق ہے کہ تینوں کی نسلیں وہیں سے چلی ہیں. 2 کی نسل حضرت اسحاق سے چلی ہے اور 1 کی حضرت اسماعیل علیہ السلام سے چلی ہے. تینوں مذاہب ان کی فضیلت, ان کی اہمیت, ان کی نبوت متفق ہے, یہ ان کا درجہ ہے. اور وہ امتحان لیے کہ اللہ نے ان کو خلیل اللہ, اپنا خلیل قرار دیا. دوست نہیں, خلیل. خلوت سے نکلا ہے, جو تنہائی میں بھی آپ کے ساتھ ہو وہ دوست. اتنا بڑا اللہ قرآن نے دیا ان کو کہ ابراہیم خلیل اللہ, یہ اللہ کے خلیل ہیں. اس عظیم نبی کی جو انہوں نے قربانیاں دی تھیں اللہ کو اتنی پسند آئی کہ ہر قربانی کو حج کا رکن بنا دیا. تو اتنے عظیم شخص کی قربانی جو حج بن گئی. اب جب حج پہ جائے, جو میرا مقصد تھا پورے اتنے لمبے طویل خطبے دینے کا, کہ ہمیں معلوم تو ہو کہ میں صحیح کیوں کر رہا ہوں, میں رمی جمرات کیوں کر رہا ہوں, میں طواف کیوں کر رہا ہوں, میں زمزم کا پانی کیوں پی رہا ہوں, میں ہجرتیں کیوں کر رہا ہوں. کوئی تو وجہ ہوگی نا, تو بات میں آئے گا ذکر اس کا بھی. تو اس وقت اس خاندان کو یاد کریں نا, خود یاد کریں, بچوں کو سنائیں. بقرعید آنے والی ہے نا, ٹکے کباب کی بات کیجئے گا بعد میں. پہلے بتائیں کاٹا کیوں تھا, اگر کاٹا تھا تو بچوں کے سامنے کاٹا تھا یا نہیں. جی بچوں کا ذرا سائیکی پہ اثر پڑے گا, وہ بھی انشاءاللہ موضوع آئے گا. ہمیں بچوں کی سائیکی کی فکر ہے. اور دن رات جو بیٹھ کے ویڈیو گیم میں 50 بندے مار رہے ہیں, 50 گاڑیاں تباہ کر رہے ہیں, ایٹم بم پھوڑ رہے ہیں, اس سے سائیکی پہ فرق نہیں پڑتا. لیکن بکرے کو قربان کرتے ہوئے دیکھیں گے تو بچے کی سائیکی خراب ہو جائے گی. ایسی اولاد پیدا کریں گے تو جنگ میں سب سے پہلے یہی بھاگے گی, جنگ سے پہلے ہی. بتائیں نا بچوں کو یہ کہ کس عظیم قربانی کے چکر میں بھی قربانی کر رہے ہیں. اگر اللہ اس وقت اپنی مشیت سے چاہتا اور دمبا نہ بھیجتا تو بڑا بیٹا تو گیا تھا. کیا یہ یاد کرایا بچوں کو ہم نے؟ یہ حج کے ارکان, یہ حج کا مقصد کہ اس پوری فیملی کی قربانیوں کو یاد رکھا جائے. انشاءاللہ اگلے جمعے پھر جو حج میں جو ہم ارکان ادا کرتے ہیں یہ کیا ہیں, سوچئے گا بیٹھ کے. انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ گفتگو رہے گی کہ جو سب واقعات ہوئے تھے اس پر جو ہم حج ادا کرنے جاتے ہیں اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, اس میں حکمتیں کیا ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے بیان کی ہیں ان میں سے جو حق ہے آپ کے ذہن میں محفوظ کر دے. غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے مجھے معاف کرے. ہم سب کو بہترین طریقے سے اس خاندان کی قربانیوں کو یاد کرنے, سمجھنے اور آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.